إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دینی بھائیوں، بزرگوں، دین نوجوانوں، پیارے بچوں، اسلامی ماں و بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ دین کا نام اسلام رکھا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے. اور اسلام کا معنی ہے استسلام، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا. تو گویا اسلام اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کو کہتے ہیں. اسی لیے مسلم وہ ہے جو اپنے آپ کو حق کے لیے سرنڈر کرے. اس لیے حق کے خلاف مسلم متکبر نہیں ہو سکتا. حق کو نہ ماننا، حق کا انکار کرنا ہی تکبر ہے. اس لیے نہ ماننے کی ضد ہے ماننا، اور ماننے کی ضد ہے نہ ماننا. اسی لیے اپنے آپ کو جھکا دینا، جس کو ہم عام اپنی بولی چالی میں بولتے ہیں تواضع بولتے ہیں اپنی اردو کی زبان میں، اپنی عام بولی چال، اپنے عام بول چال میں، کہ آدمی بڑا متواضع ہے، اس کے اندر تواضع پایا جاتا ہے. تواضع کا معنی یہی ہے کہ اس کے یہاں اسلام ہے، یہ اپنے آپ کو حق کے لیے جھکا کے رکھتا ہے. وہ حق اللہ کی بندگی کا ہو، وہ حق بندوں کے اپنے بھائیوں کا ہو، جہاں بھی حق آتا ہے وہاں اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے. کوئی اس کی انا نہیں ہوتی، کوئی اس کی اکڑ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مسلم ہے. موضوع بہت سارے ہوتے ہیں، ایک مرکزی موضوع سے نکل کر کے بہت سارے موضوعات بنتے ہیں، جن میں آسانی ہوتی ہے مسئلے کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. لیکن جب اصل پر ہم جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ آخر یہی اسلام تو ہے. اسی لیے جب اسلام آتا ہے تو کبر نہیں آتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے یہاں ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا. تو صحابہ جیسے ہم اپنی عام بولی چالی میں تکبر سمجھتے ہیں عام لوگ، ویسے ان کے ذہن میں آیا کہ تکبر کا ذرہ برابر حصہ اگر کسی کے یہاں ہوگا تو جنت میں نہیں داخل ہوگا. آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبۃ من کبر. آپ فرماتے ہیں تکبر کا ذرہ برابر بھی اگر دل میں کسی کے ہوگا تو جنت میں نہیں داخل ہوگا. یہ کبر ہی جو ضد ہے، حق نہ ماننے ہی کا نام تو ہے کبر، اور حق کی فرما برداری، حق کے آگے سرنڈر کرنا ہی اسلام ہے، اور اسی کو استسلام کہتے ہیں. آپ پڑھیں گے
تو دیکھیں گے کہ لغت اور ڈکشنری میں اسلام کس کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں اسلام استسلام کو کہتے ہیں، یعنی ہم نے اپنے آپ کو جھکا دیا، ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ علماء کہتے ہیں یہ تواضع جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، ایک اصل تواضع تو اللہ کے لیے ہے، یعنی بندہ اپنے آپ کو، اپنے دل کو جھکا دے، انکساری ہو اس کے یہاں، یہ اللہ کے لیے انکساری۔ بندہ اللہ کے ہاں عاجزی کرنے والا ہو، بندہ اللہ سے رونے والا ہو، بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکائے رکھنے والا ہو۔ کیسے جھکاتا ہے؟ بندے کی جہاں جہاں جس شکل میں جھکنے کی تلقین اور تعلیم ہے اس شکل میں وہ جھک جائے۔ مراد یہ ہے کہ جب جب اللہ کا حکم آئے، جہاں نہیں معلوم ہے حکم آیا تو جھکا دیا اپنے آپ کو۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صفت بتائی جاتی ہے، کان وقاف عند کتاب اللہ، کہتے ہیں ان کی نعت اور ان کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کان وقاف عند کتاب اللہ، عمر جیسا جلالی آدمی، عمر جیسا بہادر آدمی جن کے روب اور جن کا خوف دلوں پر سوار رہتا تھا، ان کی حالت کیا بتاتے ہیں؟ ان کی حالت یہ بتاتے ہیں کان وقاف عند کتاب اللہ، کوئی دلیل قرآن سے پیش کر دیتا، کوئی اللہ کا حکم پیش کر دیتا تو جھکا دیتے اپنے آپ، فوراً کوئی رائے ہے، فوراً کوئی ذہن میں خیال ہے، فوراً خیال بدل دیا۔ کیوں بدل دیا؟ کیوں بدل دیا؟ اس لیے بدل دیا کہ حق کے آگے جھکنا ہی اسلام ہے اور یہی تواضع ہے۔ تو اللہ کے حکم کے آگے جھکنا، آپ بتائیے اگر یہی اسلام ہماری زندگی میں عام ہو جائے تو ہم کہاں کریں گے؟ اللہ کے حق کے اور حکم کے سامنے اکڑ جو ہے تواضع کے خلاف ہے، تواضع مطلوب ہے، یہی فرمانبرداری ہے۔ اور جب اکڑ اللہ کے حکم کو نہ ماننا ہے، کبھی کھلم کھلا انکار کر کے، کبھی اپنے ہوا پرستی، نفسانیت، خواہشات کی پیروی میں، دیکھیے سب سے پہلے کبر کا سامنا، سب سے پہلے کبر کا شکار ہوا ابلیس۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو، فرشتوں کے صفوں میں ابلیس رہتا تھا، وہ بھی اس حکم کا پابند تھا، مکلف تھا، تو اس نے کہا کہ میں کیسے کروں، میں کیسے کروں گا، میں تو آدم سے بہتر ہوں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں تواضع یہ بھی ہے کہ اللہ کا حکم آئے تو عقل نہ لگائے آدمی، کیونکہ اللہ کا حکم جو ہے اس کی عقل ناقص ہے، اس کی سمجھ ہر وقت کہیں برابر نہیں ہو سکتی۔ کبھی آدمی کوئی مسئلہ اچھی طرح سمجھتا ہے، کبھی اس کا ذہن اچھی طرح مسئلے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ کبھی ہم بہت سنجیدہ ہوتے ہیں تو بہت آسانی سے سمجھتے ہیں، اور بہت توجہ ہوتی ہے تو بہت آسانی سے سمجھتے ہیں، بہت غور کرتے ہیں تو مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ کبھی یہ چیزیں نہیں ہوتی تو مسئلہ بہت آسان ہو تب بھی نہیں سمجھ میں آتا۔ اب دیکھیے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اگر یہ سمجھ میں آیا اور یہ سمجھ لیے کہ اللہ کا حکم ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینا ضروری ہے۔ اس نے کہا کہ میں افضل ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اللہ، تو نے آدم کو مٹی سے، مٹی تو حقیر ہے، اس نے اپنی عقل لگا دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو متکبر ہے، ابلیس کو کہا متکبر ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں دین میں دلیل آ جانے کے بعد، اور دلیل اللہ کا حکم ہے اور نبی کی سنت ہے، اگر آدمی کوئی بھی حوالہ دے گا تو شیطان کی پیروی کرے گا، کوئی بھی حوالہ نہیں دے سکتا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اگر کوئی حوالہ وہ دیتا ہے تو کہتے ہیں عقل لگائی تھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ابلیس نے۔ عقل لگانا برا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت میں عقل لگانا، اپنے خواہشات کے لیے عقل لگانا کہ ہم یہ کام نہیں کرتے، غلطی ہوتی ہے تسلیم کرنے بندہ، غلطی ہوتی ہے مان لے بندہ، غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، کسی حکم کو نہ ماننے کے لیے عقل لگانا، تو کہتے ہیں دلیل کے مقابل میں عقل لگانا یہ سنت ابلیس کی ہے۔ اول من قاس ابلیس،
علماء کہتے ہیں سب سے پہلے جس نے دین کے باب میں عقل لگائی وہ ابلیس تھا، قیاس لگایا۔ وہ کیا؟ اس نے کیا کہا؟ اب آدم کا سجدہ کرنے کے لیے تو دل گوارا نہیں کرتا، آدم کو سجدے کے لیے دل گوارا نہیں کرتا، تو کیا تکڑم عقل کی لگا دی، تک بندی۔ یہ نہیں سوچا کہ اللہ کا حکم جو ہے اور اللہ جس چیز کو برتر اور جس کو بالا کرتا ہے وہ ہماری عقل برتر و بالا تسلیم کرے یا نہ کرے۔ کہتے تھے یہ اہل مکہ کہ مکہ اور طائف میں کیا یہی محمد ہی ملے تھے اللہ کو نبی بنانے کے لیے؟ اور کوئی نہیں تھا، یہی یتیم اللہ کو ملا تھا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا دین دیتا ہے، اپنی دنیا دیتا ہے، اور اللہ کی حکمت اور مصلحت کے بارے میں ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کسے رسول بنائے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کسے رسول بنائے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ جب موقف آدمی کا بنا رہتا ہے تو آدمی عقلی تک بندی نہیں لگاتا، کبر کی کھائی میں نہیں اپنے آپ کو گرا دیتا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اسی لیے کہتے ہیں وہ آدمی متواضع ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا رہتا ہے۔ ایک آدمی کسی بھی حال میں انداز میں رہتا ہو سکتا ہے ہم سمجھتے ہوں کہ وہ متواضع ہے، لیکن حقیقت میں اصل تواضع یہ ہے کہ اللہ کے سامنے بندہ جھکنے والا ہو، اور اللہ کے سامنے جھکنے کا معنی یہ ہے کہ جو اس کا حکم ہے اس کے حکم کے سامنے جھکنے والا ہو۔ اس لیے اصل تواضع مومن کی یہ ہے کہ اس کا دل جھکا رہے اللہ کے لیے، اور اس کا دل جو ہے ایک تواضع یہ ہے کہ مومن کے دل میں نرمی ہو، رحمت ہو اپنے بھائیوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے وہ نرم ہو اللہ کے بندوں کے لیے۔ کیوں؟ جب اس کے اندر یہ احساس ہوگا کہ میں افضل نہیں ہوں آپ سے، آپ افضل نہیں ہیں اپنے دوسرے بھائی سے، یہ ذہن رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے چھوٹے بن کے رہو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے چھوٹے بن کے رہو، کہیں حدوں سے آگے نہ چلے جاؤ۔ آپ سوچئے اللہ کے نبی سید الناس ہیں، افضل البشر ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ آپ نے سفر ہجرت میں، آپ نے سفر معراج میں سارے نبیوں کی امامت کرائی، آپ امام الانبیاء ہیں، لیکن فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ مجھے نبیوں پر، مجھے کسی رسول پر افضل مت بتانا، یعنی یہ باتیں مت کرو۔ اللہ نے افضل بنایا ہے وہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ میرا رسول سارے رسولوں سے افضل ہے؟ ایک علم کے لیے، ایک تعلیم کے لیے ٹھیک ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھے افضل بتانے کی کوشش میں کسی اللہ کے نبی اور رسول میرے بھائی کو تم کہیں ہلکا نہ بتا دو۔ کہیں آدمی جب اپنی برتری پر اترتا ہے اور اپنی بڑائی کی بات کرتا ہے تو خطرہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ آپ خود بتائیے، خطرہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ یہ خطرہ رہتا ہے، یہ خطرہ یقیناً رہتا ہے کہ آدمی اپنی بڑائی میں دوسرے کی توہین نہ کر دے۔ یہ عام طور پر ہے، جب آدمی اپنی بڑائی کی بات کرتا ہے تو آدمی دوسرے کی توہین کر دے گا، یہ خطرہ باقی ہے۔ اب جب دوسرے کی انسلٹ اور توہین پر چلا گیا تو کتنی مشکل ہو گئی اس کے لیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے رکھو، اپنے آپ کو کسی سے افضل مت بتاؤ کہ میں فلاں سے بہتر ہوں۔ آپ بتائیے کتنی بڑی بات تھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا تو اپنے خطاب میں کہتے ہیں کہ میں تم سے بہتر نہیں، میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ یہاں تو بہتری اور برتری کی سب بات ہے، کون کس سے بہتر ہے۔ ہم اپنا مقابلہ رائے تو کرتے ہی ہیں، دوسروں کے بیچ میں بھی مقابلہ رائے کرتے ہیں، دوسروں کے بیچ میں بھی مقابلہ آرائی کی ذہنیت چلتی ہے۔ ان مقابلہ آرائیوں میں خطرہ رہتا ہے کہ آدمی کسی کو حد سے آگے بڑھا دے اور کسی کو حد سے نیچے اتار دے، اس کے معیار سے نیچے اتار دے، کسی کو معیار سے اوپر بنا دے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے
तवाज़ो हक के लिए, अल्लाह के लिए मुतवाज़े बनो और अपने भाइयों के लिए दिल में नरमी रखो और दिल में रहमत रखो, शफकत रखो। ताज़ीम करेगा आदमी अगर किसी की तो मुतवाज़े ही होगा, शफकत करेगा किसी छोटे के साथ तो मुतवाज़े ही होगा। ताज़ीम कहते हैं किसी बड़े की इज्जत मानना उसके फजल की वजह से। एक आदमी को हम इत्मीनान और यकीन के साथ जानते हैं कि ये बेहतर है हमसे, तो हम मान लेते हैं कि ये बेहतर है हमसे, तो ऑलरेडी वहां हम अपने आप को छोटा बना लिए, अच्छी बात है। लेकिन जिनको जानते हैं कि ये छोटे हैं मुझसे, तो वहां आदमी का तवाज़ो यह है कि वहां शफकत के साथ पेश आए, वहां रहमत के साथ पेश आए, वहां नरमी और मरवत के साथ पेश आए। जब नरमी और शफकत के साथ पेश आता है तो आप जानिए उस वक्त आदमी की बड़ाई नहीं होती। अपने आप को गोया कि वो एक छोटे के लिए अपने आप को नर्म कर लेता है। आप नबी को देखिए, अल्लाह ताला अपने नबी को हुक्म देता है, अल्लाह ताला अपने नबी को हुक्म देता है कि ऐ नबी अपने पहलू, अपने बर्ताव को अपने ईमान वाले साथियों के लिए नर्म कर दो, नर्म कर दो। नबी को हुक्म है कि नर्म रवैया अपनाओ उनके साथ जो तुम्हारे साथी हैं। वक़्फ़िर जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुमिनीन। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये नबी तुम अपने आप को, अपने पर को, अपने बर्ताव और अपने रवैयों को अपने ईमान वाले साथियों यानी सहाबा के लिए नर्म कर दो। आप बताओ क्या अल्लाह के नबी नर्म नहीं थे? क्या अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने नर्म नहीं किया? खुद अल्लाह गवाही देता है, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम। अल्लाह की रहमत से आपको अल्लाह ने नर्म कर दिया, नर्म कर दिया। नर्म करने की बरकत ये हो गई कि जब आदमी मुतकब्बिर होता है तो लोग किनारा कशी उससे करते हैं, फासिला बनाते हैं, दूरी बनाते हैं, सोचते हैं यार इससे डिस्टेंस रखो एक। और जब आदमी नर्म होता है तो लोग उसको भले तंग होना पड़े, भले मुश्किलात उसको झेलना पड़े, लेकिन लोग उससे जुड़े रहते हैं। लोग उससे ये सोचते हैं कि ये आदमी बड़ा है, इल्म में बड़ा है, माल में बड़ा है, समाज में बड़ा है, कहीं काम आ जाने वाला है, और उसका बर्ताव नर्म है, उसका रवैया मुश्फकाना है, उसका रवैया हमदर्दाना है, तो लोग उससे हमदर्दी और उससे मदद लेने के लिए लगे रहते हैं। तो इसको कहते हैं शफकत। जो आदमी शफकत वही कर सकता है जो नर्म हो। आप बताइए, अल्लाह ताला फरमाता है नबी तुम तो अल्लाह की रहमत की वजह से नर्म हो गए। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फद्दन गलीज़ल क़ल्ब लनफद्दू मिन हौली। अल्लाह ताला फरमाता है जब सख्त दिल होते, बात में ऐ नबी तुम्हारे तुरशी होती, सख्त कलामी होती, तुम बातों में भी नर्म न होते, दिलों के भी नर्म न होते। अल्लाह ने जबान को भी नर्म कर दिया, अल्लाह ने दिल को भी तुम्हारा नर्म कर दिया लोगों के लिए। अगर ऐसा ना होता लनफज़्ज़ू मिन हौली, तो ये जानिसारों का जो काफिला है, ये जो फिदाकार हैं, ये परवानों की तरह जैसे शम्मा पे परवाने निछावर रहते हैं, जान अपनी कुर्बान करते रहते हैं। ये जो परवाने हैं, आप पर जो निछावर हैं, ये निछावर नहीं रहते, ये दूरी बना लेते, ये आपसे दूरी बना लेते। आप सोचिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नरमी की तालीम और नबी की कौन सी सुन्नत है? नबी की कौन सी सुन्नत है जिसके लिए हम पाबंद नहीं हैं? एक हुक्म, एक तो उसूली मसला ज़हन में रखना चाहिए। उसूली मसला ये कि मुस्लिम मुतवाज़े होता है, मोमिन मुतवाज़े होता है। देखा जाता है कि अल्लाह ताला ने किसी को बड़ा बना दिया, किसी को अल्लाह ताला ने इल्म में बड़ा बनाया, किसी एतबार से बड़ा बना दिया, माल में बना दिया, तजर्बे में, उम्र में बड़ा है। तो ये देखा जाता है आमतौर पर कि उस पर ये रंग चढ़ जाते हैं। ये गलत रंग इस्लाम का आना चाहिए। जो अल्लाह ताला की खास तलकीन है हम ईमान वाले बंदों को, सारे मर्दों और औरतों को, कि रंग इस्लाम का आना चाहिए। इस्लाम का रंग ये है,
اس کے ظاہر اور باطن کے اعتبار سے کہ دل نرم ہوتا ہے اور ظاہر میں اس کا برتاؤ جو ہوتا ہے وہ تعظیمانہ ہوتا ہے یا تو مشفقانہ ہوتا ہے. اپنے سے جو بڑا ہے وہاں چھوٹا تو ہے ہی ہے بندہ، اپنے سے بڑے کے اکرام اور توقیر اور تعظیم میں ہے، اور جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ شفقت اور مروت میں. اسی لیے کبھی دلوں میں بڑائی کا خیال اپنے چھوٹوں کے تعلق سے پیدا نہیں کرنا چاہیے، کبھی نہیں پیدا کرنا چاہیے، بلکہ احسان مند ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے. اگر اپنا کیلکولیشن اور ججمنٹ یہ کہتا ہے کہ ہمیں بڑا بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو بڑا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تو چھوٹے پن کا کام نہ کرے، چھوٹا ہونے والا عمل نہ کرے. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو چھوٹا بن کر کے بڑا ہونے کے باوجود رہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی بڑائی بڑھاتا رہتا ہے، اس کی بڑائی بڑھاتا رہتا ہے. اور جو لوگوں کو معاف کرتا رہتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے. آپ بتائیے معاف کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جب بڑا کوئی کسی چھوٹے کو معاف کرتا ہے تو گویا کہ اس نے چھوٹا بنا لیا اپنے آپ کو. ایک ایسے شخص کو معاف کر دیا جس نے غلطی کی ہے، جس سے وہ باز پرس کر سکتا ہے، جس سے وہ حساب کر سکتا ہے، جس سے وہ بدلہ لے سکتا ہے. واضح لفظوں میں معاف کیوں کر دیا؟ معاف اس لیے کر دیا کہ معاف کر دینا یہ چھوٹا بننا نہیں ہے، معاف کر دینا یہ اپنی عزت بڑھانا ہے. کبھی ہم سماج میں سمجھتے ہیں اگر کہیں غلطی ہو گئی اور معافی مانگ لیا کسی نے تو کہتے ہیں بہت ذلت اٹھایا اس نے. معافی مانگ لینا بھی ذلت نہیں ہے، معاف کرنا تو عزت ہی کی بات ہے، معاف کرنا تو عزت ہی کی بات ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی واخفض، اپنے آپ کو نرم کر دو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور معاف کرو ان کو. واعف عنہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے معاف کرتے رہو اپنے کسی ساتھی سے کہیں چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے. ہمارا معاملہ غلطیوں پر ہمیشہ ہم دل و دماغ کے ساتھ پورے حاضری کے ساتھ چوکنا رہتے ہیں. کہاں کس نے غلطی کی جمع کرتے ہیں تب پورا ڈاٹا. اللہ تعالیٰ نبی سے کہتا ہے اپنے ساتھیوں کو کے لیے نرم رہو، معاف کرتے رہو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا بھی کرتے رہو. کبھی کر سکتے ہیں، کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا بھائی کوئی غلط راہ پہ جا رہا ہے تو اس کے لیے دعا بھی کریں، کہیں ہمارے معاملے میں اس نے غلطی کی تو معاف بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ یہ غلط روی اپنی چھوڑ دے، یہ غلط روش اپنی چھوڑ دے. یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے. آپ سوچئے کتنے غیرت مند تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ساری مثالیں ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، ہمیں یاد رہے ایک مثال بھی ایک مسئلے پر تو کافی ہے. آپ فرماتے ہیں سعد کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کے پاس کسی غیر کو دیکھ لوں تو میں قتل کر دوں گا. تو اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں سعد کو دیکھ رہے ہو جو کہہ رہا ہے، اس کی غیرت سن رہے ہو؟ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اہل کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اگر میں کسی کو دیکھ لوں تو قتل کر دوں گا، میں نہیں برداشت کر پاؤں گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیکن تمہارا رسول سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہے اور اللہ تمہارے رسول سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے کہ ایک شخص آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت چاہیے. وہی مسئلہ دیکھیے، دونوں کو جوڑیے. آپ اپنی غیرت بتاتے ہیں لیکن ایک ایمان والے نوجوان کے تئیں آپ دیکھیے فکر کتنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو، بھائی بہنوں کو، چھوٹے بڑوں کو، ہم جب ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں تو اس کے پیچھے مقصد اور ذمہ داری ہوتی ہے. مقصد ہے، ذمہ داری ہے. مقصد یہ ہے کہ کہیں اگر خیال اور دل و دماغ میں بیماریاں ہیں، کہیں کردار و عمل اور اسی طرح کیریکٹر میں خرابیاں ہیں تو درست ہونے کی ضرورت ہے. اور ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا طریقہ ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہماری آپ کی سب کی. دیکھیے وہاں غیرت آپ بتاتے ہیں،
یہ کہتے ہیں میں قتل کر دوں گا، اور آپ فرماتے ہیں ان سے زیادہ غیرت مند تمہارا نبی ہے اور تمہارا رب تمہارے نبی سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے، ایک نوجوان کہتا ہے مجھے زنا کی اجازت چاہیے یا رسول اللہ، جب تک دوسرے لوگ جو بیٹھے ہیں وہ قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ارے کیا بات کر دیا اس نوجوان نادان نے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے ہیں سب کو، کہتے ہیں رک جاؤ، رکو، آپ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور قریب آ جاؤ۔ سوال کیا تو کچھ فاصلہ تھا تو اور قریب کر لیا۔ اس طرح کا سوال کوئی کر دے تو کہے کہ دور کرو، بھگاؤ اس کو۔ کیا بدتمیزی بےہودگی کی بات کر رہا ہے، لیکن آپ نے اور قریب کر دیا، اور جن لوگوں نے ناراضگی ظاہر کی، ظاہر سی بات ہے، فطری بات ہے ناراضگی کا ہونا، لیکن دیکھیے تربیت اور فکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا اور قریب آ جاؤ۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں آپ، یہ واقعہ میں نے کچھ جمعہ پہلے آپ کو یاد دلایا تھا، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں اس موقع پر کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اللہ کی طرف سے، اپنے ایمان والے ساتھیوں کے لیے نرم رہو، انہیں معاف کرتے رہو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ، کیا جس چیز کی تم اجازت مانگ رہے ہو تم اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو، اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے، اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے، اپنی خالہ کے لیے پسند کرو گے، اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرو گے؟ ایسے ہی سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ نوجوان جواب دیتا ہے، کہا میں کیا کوئی نہیں پسند کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کوئی نہیں پسند کرے گا، میں کیا کوئی نہیں پسند کرے گا۔ آپ نے دماغ میں ڈال دیا اس نوجوان کے بعد کہ آخر اگر یہ بدکاری کا عمل کسی کے ساتھ ہوگا تو ہوگی تو کسی کی ماں، ہوگی تو کسی کی بیٹی، وہ ہوگی تو کسی کی بہن، ہوگی تو کسی کی خالہ پھوپھی، کچھ تو ہوگی رشتے میں۔ بدل گیا، دل و دماغ بدل گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ اس نوجوان کی غلطیاں اب تک جو ہوئی ہوں تو معاف کر دے، اے اللہ اس کے دل کو تو پاک کر دے، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی تو حفاظت فرما دے۔ کہتے ہیں اس دعا کے بعد اس نوجوان کا کبھی دل بھی غلط خیال کے ساتھ، اس کا غلط خیال اس کے دل میں کبھی آیا نہیں، کہیں بھی کوئی رجحان اس کے یہاں نہیں دیکھا گیا۔ یہ میرے بھائیو دیکھیے، یہ فکر ہوتی ہے تو جو چھوٹے ہوتے ہیں، کسی بھی کہیں غلطی کر دیا تو چھوٹا بن گیا، تو کہیں غلطی کر بیٹھا کسی نوجوان نے، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ اب اس کو دھتکاریں، بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ اس کی تدبیریں کریں، اس کے لیے کوششیں کریں، اس کی معافی درگزری کی شکلیں ڈھونڈیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ یہ بھی تواضع ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔ اور دیکھیے چھوٹا بن کر کے رہنا، سماج میں چھوٹا بن کر کے رہنا، جس کو اللہ تعالیٰ بڑا بناتا ہے اس کو کوئی چھوٹا کر سکتا ہے؟ ہم ہر فرض نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، جو تو دیتا ہے دینے والا ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور جو نعمت تو نے روک لی اس کو دینے والا بھی کوئی نہیں دے سکتا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، دیا ہے، اس کو چھوٹے بننے میں چھیننے کا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت جو اللہ دے رہا ہے یا دینا چاہتا ہے، اس کو روکنے کی کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ یہ عقیدہ سکھاتے تھے، یہ عقیدہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر کچھ دینا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے چھوٹا بننے میں دین کی اصل روحانیت زندگی میں آتی ہے۔ اللہ کے لیے چھوٹا بن گیا آدمی، چھوٹا ہی بن رہا ہے، حکم کے آگے جھکے رہنا، جیسے غلام کوئی ہوتا ہے آقا کے حکم کے ایک ایک حکم کا منتظر ہوتا ہے، ہمہ وقتی غلام ہے تو ہمہ وقت اس کو اللہ اپنے آقا اپنے مالک کے حکم کا انتظار رہتا ہے۔
ہم غلام ہیں اللہ کے، ہم اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، جو حکم ہے اس کے لیے ہم جھک گئے، اس کو تواضع کہتے ہیں۔ وہاں کوئی عقل اور لاجک اور تک بندی نہیں کرتے، اور جس سماج میں ہم رہتے ہیں، چھوٹے بڑوں کے بیچ میں ہم رہتے ہیں، وہاں ہم اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش نہیں کرتے، ہم سے بڑے جو ہیں ان کا تعظیم کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑا بنایا تو چھوٹوں کے ساتھ ایسی شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ چھوٹا جو ہے، چھوٹا یہ سمجھتا ہے کہ یہاں ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہر طرح ہمدردی ہی ہمدردی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کہا آج میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں جس کو آپ نہیں جانتے۔ اپنے صحابہ کو خطبہ دیا آپ نے، تو خطبہ میں آپ فرماتے ہیں آج میں آپ سب کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں جو نہیں جانتے ہو، اور جسے مجھے اللہ نے وہ بات بتائی ہے۔ وہ بات کیا تھی؟ آپ خطبے میں فرماتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے میرے اوپر وحی کی ہے، وحی کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے۔ آپ کیا فرماتے ہیں اپنے خطبے میں؟ کہتے ہیں کہ تمہیں آج وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو تم نہیں جانتے، وہ بات مجھے اللہ نے بتائی۔ وہ بات کون سی ہے؟ آپ فرماتے ہیں اللہ نے میرے اوپر وحی کی ہے کہ کوئی فخر نہ کرے کسی پر اور کوئی ظلم نہ کرے کسی پر۔ ظلم کون کرے گا؟ فخر کون کرے گا؟ فخر نہیں کرے گا وہ تو یہ جانتا ہے کہ یہ ایمان والے بھائی ہے، یہ ہمارے شفقتوں ہماری ہمدردیوں کے مستحق ہیں، ان پر فخر نہیں کرے گا۔ اور وہ یہ سوچے گا کہ جو چھوٹے ہیں سماج کے، وہ یہ سمجھتا ہوگا، سمجھنا چاہیے کہ ان میں کبھی بڑائی کا خیال آئے تو اس خیال کو دبانے کی ضرورت ہے، دبانے کی۔ ایک موقع پر حضرت عمر ابن خطاب امیر المومنین تھے، ان کے دبدبے کی مثالیں اگر آپ سنو تو وہ بھی طویل مضمون ہے کہ ان کے روب اور دبدبے کا حال کیا تھا، لیکن جہاں خیال بھی پیدا ہوتا تھا اپنی بڑائی کا، وہاں کچل دیتے تھے، اس خیال کو کچل دیتے تھے۔ شیطان لاتا ہے نا خیال کہ ہم کیا ہیں، ہمارا پاور کیا ہے، ہمارا نیٹ ورک کیا ہے۔ آدمی چھوٹا سا بھی کہیں تعلق بڑا بنا کے رکھا ہے یا ہو گیا تو مغرور ہو گیا۔ عام حالات یہی اللہ من رحم ربہ۔ یہاں دیکھیں کبھی خیال پیدا کیا تو کچل دیا۔ ایک دن کہتے ہیں ذرا بلاؤ، لوگوں کو بلاؤ، امیر المومنین کہتے لوگوں کو جمع کرو۔ طریقہ یہ تھا، کوئی بات کہنے کے لیے کہا جاتا تھا کہ جمع کر لو لوگوں کو، اعلان ہو جاتا، منادی ہو جاتی کہ امیر المومنین بلا رہے ہیں، لوگ جھوک در جھوک جمع ہو جاتے۔ کہتے ہیں جمع ہو گئے لوگ تو کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ ایک دور میرا وہ بھی گزرا ہے، ایک دور میرا وہ بھی تھا، ایک دن میرے وہ بھی تھے۔ کون سے دن؟ جب میں فلاں قبیلے کی اونٹنیاں چلاتا تھا، اس سے جو مزدوری ملتی تھی اس سے مزدوری سے ہم گھر چلاتے تھے، اپنی روزی روٹی چلتی تھی۔ کیا ہم کبھی اپنے چھوٹوں کے بیچ میں بڑے ہو کر اللہ نے جنہیں بڑا بنایا ہے بات کہہ سکتے ہیں؟ کہنا چاہیے، اس لیے کہنا چاہیے کہ جب اپنی حیثیت آدمی یاد کرتا رہتا ہے تو اللہ کا شکر گزار اور اللہ کی شکر گزاری اس کی زندگی میں بڑھتی رہتی ہے۔ ارے جب تک پکڑ لیا، حضرت عبیدہ سے کہتے ہیں امیر المومنین یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں، تو ذلت کی بات ہے۔ ڈانٹ دیا انہوں نے، کہا جی میرے خیال میرے دل میں آیا کہ میں اتنے بڑے رقبے کا حاکم ہوں اور اتنی بڑی لاکھوں کی جماعت کا میں خلیفہ ہوں، میرے دل میں خیال آیا تو میں نے کہا کیوں نہ میں بتاؤں کہ میں نے اونٹنیاں چلا کر کے اس کی مزدوری پر دل کاٹے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ آج اس نے مجھے یہاں پہنچایا۔ تو جب فضل کا احساس ہوگا تو بندہ کبھی متکبر نہیں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں کن تو ارعاہا علی قراریط اہل مکہ، میں بکریاں چراتا تھا مکہ والوں کی چھوٹی سی مزدوری کے بدلے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جو نبی بنا دیے گئے تو حکم آیا کہ آپ کہو تو احد پہاڑ سونا بنا دے اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا جاؤ میرے نبی سے پوچھو اگر وہ چاہیں تو احد پہاڑ سونا بنا دے، دائیں چلے بائیں چلے سونا چلتا رہے وہ پہاڑ، اور جیسے چاہے آپ خرچ کریں۔ اس پیریڈ میں وہ نبی اپنے ساتھیوں سے بیان کرتے ہیں اپنے ماضی کے حال، اپنے گزشتہ حالات، کہتے ہیں مکہ میں وہ دور تھا میرا، ایسی زندگی جیتے تھے کہ مکہ والوں کی بکریاں چرا کر اس پر ملنے والی مزدوری سے خرچ چلاتے تھے۔ اور اس پر آپ نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا حیرت سے، پہلے آپ نے بیان کیا سارے نبیوں نے بکریاں چرائی، تو آپ سے پوچھا حیرت سے، تو آپ نے اس پر جواب دیا کہ میں بھی بکریاں چرایا تھا، مکہ والوں کی چرایا کرتا تھا چھوٹی سی مزدوری پر، چھوٹی سی مزدوری پر۔ تو میرے بھائیوں، اس میں کبھی کسی کی چھوٹائی نہیں ہے۔ چھوٹوں کے بیچ میں اپنے کمزور حالات کو بیان کرنا، اپنے آپ کو بڑائی کی راہ پر لے جانے سے روکنے کے لیے، کبھی چھوٹوں کے دلوں میں آدمی کی بڑائی گھٹتی نہیں ہے، نہیں گھٹتی ہے۔ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں گے تو عزت گھٹے گی نہیں، نرمی کریں گے تو عزت گھٹے گی نہیں، معاف کریں گے کسی کو تو عزت گھٹے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من تواضع للہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق جو اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے تواضع کرے گا، اللہ اس کو بلند رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین ہر طرح کی کبر، غرور، بغی، ظلم و عدوان سے ہمیں بچائے۔ رب العالمین اپنے بڑوں کی تکریم، اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہر دین کے حکم کے سامنے جھکنے کی ہمیں توفیق دے، دین کے رنگ میں ہم رہیں ہمیشہ۔ رب العالمین اسلام کا رنگ محبوب ہمارے دل و دماغ میں ہو جائے، ایسے حالات ہماری زندگی میں تو پیدا فرما دے، اور جب تک ہم زندہ رہیں، دین پر رہیں، تقویٰ پر رہیں، نبی کی سنت پر رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مسلک پر رہیں، اور اسی پر ہماری موت ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمكم الله، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين، واخر دعوانا الحمد لله۔